سنیے ذرا، حضور نے فرمایا دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ جلدی بھی دیتا ہے اور دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ پہلا گناہ تو یہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو ستائے، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ بغیر کسی بات کے، بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی اپنے رشتہ دار کے ساتھ تعلق توڑ دے۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ ان کی سزا بہت جلدی دیتا ہے، اور دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ صلی والسلام نے ارشاد فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ حضور نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں فرمائے۔ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر سکون سے سوئے رہیں، ہمارا پڑوسی ساری رات کچھ کھائے پیے نہ، اس کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے ہم مسلمان۔ حضور نے ایک قاعدہ کلیہ ہمیں دیا، فرمایا مسلمان ایک ہی جسم کی طرح ہے۔ فرمایا اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم اس کا تڑپتا ہے۔ ایک مسلمان مشرق کے اندر ہوگا، دوسرا مغرب کے اندر ہوگا، اگر مشرق والے مسلمان کو کوئی تکلیف ہوگی تو اس کی تکلیف کا احساس مغرب والے کو بھی محسوس ہوگا، اس لیے کہ جسم ایک ہے نا۔ کیا صرف آنکھ میں درد ہوتا ہے تو صرف آنکھ میں بے چینی ہوتی ہے، پورا جسم نہیں تڑپتا؟ تو اگر ہمیں مسلمانوں کی تکلیف پر کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہوتے ہمارا ایمان جائیں، حضور کی تربیت پر قربان جائیں۔ کیا جملے حضور نے ارشاد۔ انس بن مالک فرماتے ہیں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، دونوں صورتوں میں اس کی مدد کرو۔ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ سکتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں ہم؟ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد کرنی ہے۔ اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، حضور کی تربیت، آپ نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے گا نہ ہی اسے رسوا کرے گا۔ حضور نے فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یہ حضور نے تربیت دی۔ تم اپنے مسلمان بھائی کے کام آؤ، کسی چیز کی ضرورت ہے، تمہارے پاس توفیق ہے، اس کو دے دو۔ فرمایا جب تم اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرو گے تو اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم، 3 دفعہ حضور نے قسم فرمائی، فرمایا خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن یا رسول اللہ وہ ایسا بدبخت ہے کون؟ اس کے بارے میں حضور یہ فرما رہے ہوں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور حضور نے 3 دفعہ قسم بھی فرمائی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے ہاتھ اور اس کی زبان کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داری ختم کرنا، تعلق توڑنا یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے۔ جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھر صلح کرا دی جائے۔ میاں بیوی میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو یہ والدین کے لیے ہمارا پیغام ہے، اس کا کوئی حل نکالا کریں۔ اس کا بہترین حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے تو بیٹی والے اگر اپنی بیٹی کے سامنے داماد کے کچھ فضائل بیان کر دیں گے تو اختلاف ویسے ہی ختم ہو جائے گا، اور بیٹے والے اپنے بیٹے کے سامنے اپنی بہو کے لیے اگر چند اچھے الفاظ استعمال کر لیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا۔